السلام علیکم. علیکم السلام. بات کریں. کیسے ہیں علیہ صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بہت مہربانی میرے بھائی, خدا آپ کو جزائے خیر. کیا اچھا نام ہے بھائی علیہ صاحب؟ صاحب میرا نام طارق ہے اور میں پاکستان کراچی سے بات کر رہا ہوں. خدا آپ کو عزت دے. تو بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت سلامتی دے, خوشیاں عطا کرے. تھوڑا سا میں اپنا ایک مختصر سا ایک تعارف دیتا ہوں اور اس کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں. پہلا یہ کہ میرا تعلق جو ہے وہ اہل سنت گھرانے سے, میرے فیملی جو ہے وہ بریلوی اس سے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. پر کچھ ایسے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ مینٹل کنفیگریشن کسی ٹائم پہ آپ خراب ہو جائے اور پھر آپ حوالات آنے شروع ہو جائیں اور آپ پھر آپ اس کے پیچھے چل پڑیں. تو میں نے جو ہے وہ کافی طویل عرصہ 8-10 سال اپنی زندگی کے اسی طرح اس میں نکال دی, کیوں کیا اور کیسے کے چکر میں. تو وہ کیوں کیا, کیسا کیوں, تو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو وہ میں کرتا رہا سوال, کچھ سوالوں کے جواب ملے, کہیں مولوی صاحب سے مل گئے, کہیں مولوی صاحب نے فتویٰ لگا کے مسجد سے نکال دیا کہ آپ فوری طور پہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, آپ جا سکتے ہیں, آپ جو ہے نا وہ تجدید ایمان کریں, آپ کلمہ دوبارہ. تو میں پھر کسی اور طرف چل پڑا. تو پھر وہ ایک لمبا ہے, پھر وہ ایک روحانی سلسلہ ہوتا ہے, پھر وہاں چل پڑا. تو وہ کرتے کراتے پھر میں یہ اہل بیت کے دروازے پر آیا. اب چونکہ میں اتنی ٹائم لگا کے اور اتنی جگہ سے جوجھتا لڑتا پہنچا ہوں, اب یہاں پر بھی کچھ ایسی تشدد اور جسے کہنا چاہیے کہ تشدد ورڈ میں نے غلط استعمال, مطلب یعنی شکوک و شبہات میں الجھا ہوا کہ یار پتہ نہیں اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ کتنی صحیح ہو رہی ہے اور اس میں کتنا مطمئن ہو رہا ہوں نہیں ہو رہا ہوں. تو آپ سمجھ لیں دماغی کچھ معاملات ایسے بھی رہے کہ ایک ٹائم ایسا بھی میں نے گزارا جس میں کہ مجھے وہ اللہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا یار یہ ساری کتابیں مولوی اور یہ سارے لوگ اس چکر میں ہمیں الجھائے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں یہ ساری کہانی بھی فیبریکیٹڈ انہوں نے بنا لی ہے یا کہیں آگے جا کے آخرت میں اللہ بھی ملے گا یا نہیں, میں وہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ گیم ہو جائے. تو وہ لیکن اللہ کا شکر ہے مالک بے نیاز کا احسان ہوا, کچھ ایسے عالم اور کچھ ایسے استاد مل گئے جنہوں نے واپس ٹریک پہ لے آئے کہ بھائی اس طرف آ جاؤ اور اہل بیت کے دروازے کو سمجھ لو. اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں, اب یہاں پہنچا ہوں تو یہاں پر بھی میں کافی اس میں ہوں. میں اب سوال کی طرف آتا ہوں. اگر میں پہلے پیش کی معذرت آپ سے کرنا چاہوں گا اگر میرا کوئی سوال آپ کو لگے کہ یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذہن میں آنا نہیں چاہیے تھا یا اس سوال کے لیے بندہ جو نا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے میرے بچکانا اور میری کوئی جہالت کو ایک وہ دے دیجیے گا لیوریج. اس سے پہلے یہ کہ میں بھی پہلے اس پہ توحید پہ ہی رہتا ہوں, پھر میں مسلک اور فرقے کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور شروعی جیسی کتاب ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ سمجھنے کے لیے آسان ہے, مثالوں سے سمجھائی جائے, جتنا تھوڑی بہت میں نے کوشش اور تردد کیا اور سمجھا, تو مجھے یہ سوال ہمیشہ مجھے تنگ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے باعث نظر آ رہے ہیں جس میں کہ وہ عربی میں ہی ہمیں پوری دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عربی میں ہی, مطلب اللہ تعالیٰ کی ایسی کیا لمیٹیشن تھی کہ ایک ایسی کتاب ایسی انسان کی ہدایت کا انتظام کرنا ہے لیکن وہ عربوں کے تھرو کرنا ہے, عربی زبان میں کرنا, وہ انگلش میں نہیں کرنا. وہ ورلڈ انٹرنیشنل لینگویج بھی نہیں تھی اس وقت وہ فارس تھا, سپر پاور تھا, روم تھا, تو وہ سپر پاور نہیں لیا. چلو اس وقت کے سپر پاور شاید باطل ہوں گے اور وہ حق پہ نہیں ہوں گے, ریسرچ ورک ان کا شاید زیادہ ہو, جیسے آج ریسرچ ورک دنیا میں یہودیوں کا ہے اور یعنی کہ عبرانی زبان نہیں پڑھی جاتی لیکن انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے اور یہودی جو ہے وہ فائنینشلی اور ٹیکنالوجی میں سپر پاور. تو آج جو ہے نا وہ انگلش جو ہے وہ ہر بندے کو سمجھنی ہے تاکہ وہ کنٹریبیوٹ کرے ریسورس میں اور اپنی پاور اسکل سیٹ ڈیولپ. قرآن کا جو یہ انتخاب کیا گیا عربی زبان, تو اللہ کو ایسی کیا وہ پڑھی کہ جی عربی ہی, اب مجھے اگر یہ سمجھنا ہے تو میری زبان تو نہیں ہے. آپ کو میں اتنی ماشاءاللہ وہ گزشتہ کچھ مہینوں سے آپ کو سن رہا ہوں, آپ اتنی فراوانی سے عربی پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو نہ اعراف کی ضرورت پڑتی ہے, نہ زبر زیر کی ضرورت پڑتی ہے, نہ آپ کو ترجمے کی بریکٹ والے ترجمے, خاص طور پر جو بچپن سے بریکٹ والے ترجمے پڑھائے جاتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے. تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ نے ماشاءاللہ یہ جہد لگائی, آپ کو رب العزت نے کوئی ایسا موقع دے دیا کہ آپ کے لیے تو عربی آسان. تو میں تو فارغ ہو گیا نا عربی صاحب, مجھے مولوی جو بولے گا یا میرے ابو جو بولیں گے یا پھر جو رسم میں جو پڑھائی جاتی ہے یا میں کسی سے اگر متاثر ہو گیا ہوں تو اس کی وہ جو ترجمہ بولے گا میں مان لوں گا. تو یہ تو مینیپولیٹڈ ہو گیا نا, میں نے قرآن کو تو فالو نہیں کر رہا, میں اس بندے کی سوچ کو فالو کروں گا جو اس نے مجھے ٹرانسلیٹ کر دیا. میری زبان تو نہیں ہے, اللہ نے عربی میں کیوں ڈال دیا سارا. جی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجنا تھا تو ایک زبان میں تو اس کو بھیجنا ہی, اللہ نے میسج بھیجنا تھا بشر کے لیے, اس کو ایک زبان کا شکل تو دینا تھا. اب زبانیں تو دنیا میں بہت ساری, اب اگر اردو زبان میں بھی نازل کرتا نا اللہ تعالیٰ, بہت سارے اور لوگ تھے جن کی زبان اردو نہیں ہے, دنیا میں تو ہزاروں زبان. تو اللہ تعالیٰ نے اگر میسج بھیجا ہے تو اس کے لیے جو زبان
زبان کا انتخاب کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے کہ وہ عرب میں ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کہ ہم نے ہر پیغمبر کو بھیجا ہے اس کے قوم کی زبان میں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے کتاب لے کے آتے ہیں جو اس کے قوم نہیں سمجھتی تو ان کی رسالت میں تو بہت ہی مشکل پیش آ جاتی ہے. ان کی رسالت جو ہے وہ نطفے میں ہی اس کی کامیابی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں. مثلا وہ چائنیز زبان میں اگر لے کے آتے کیونکہ چائنیز دنیا میں چائنیز سب سے زیادہ ہے, تو اگر وہ اس زبان میں لے کے آتے تاکہ وہ اکثریت کی زبان ہے, عرب والے تو اس سے رہ گئے, محروم ہو گئے, بلکہ دنیا کی اکثریت اس سے محروم ہو جائے. عربی زبان میں بہت سارے ایسے باتیں ہیں, عربی زبان میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو دنیا کی دوسری زبانوں میں نہیں. عربی زبان میں جو گرامر میں جو وسعت ہے, عربی زبان کے ادب میں اس میں جو ظرائف و لطائف ہیں, دوسری زبانوں میں بھی ظرائف و لطائف ہیں. انگلش میں بہت ساری ظرائف و لطائف ہیں, اردو زبان میں بہت ساری ظرائف و لطائف ہیں, لیکن عربی زبان میں جو وسعت ہے وہ دنیا کے کم زبانوں میں اس جیسا ہے. اس طرح کے مختصر الفاظ میں آپ بہت سارے معانی بیان کر سکتے ہیں. تو یہ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک زبان کا انتخاب کرنا تھا تو یہ بہترین زبان کا اللہ نے انتخاب کیا ہے, وہ عربی زبان ہے. اب موجودہ دور میں مسلمان کیسے رہتے ہیں؟ مسلمان بہت سارے ملکوں میں رہتے ہیں عربی زبان, وہ قرآن پڑھنا مشکل ہوتا ہے, سمجھنا تو دور کی بات ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو دنیا میں جو سسٹم ہے شروع سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد وہ مسلمانوں نے وہ اسلام کا سسٹم تو قبول نہیں کیا نا, مسلمانوں نے تو اپنا سسٹم بنا دیا. وہ سسٹم بار بار فیل ہو, خلافت بادشاہت کی جو سسٹم ہے بار بار فیل ہو, اور بعد میں مغربی دنیا نے وہ بادشاہت و خلافت بھی ختم کر دی. اور وہ اب مسلمانوں کے پاس جو تعلیمی سسٹم ہے, مسلمان جو ہیں ہر لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہیں. وہ وہی بھائی ہمارے جو کالجز یونیورسٹیز ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کاپی کرتے ہیں جو امریکہ یورپ کے جو ریسرچ ہوتا ہے. بڑی بات کی ہے تو اسی کی بات اگر سمجھے نا, امریکہ یورپ والوں کی بات اگر سمجھے, اسی کو اپنے یونیورسٹیز میں پڑھا دیے تو بڑی بات. اس کے علاوہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں. تو ہمارے بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے جو ہمارا اسکول سسٹم ہے وہ بھی ایک کاپی ہے جو برٹش سسٹم ہے, یورپین سسٹم, امریکن سسٹم, اسی کی کاپی ہے, وہی پڑھایا جاتا. تو ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے کیونکہ ہمارا سب کچھ خراب ہے, یعنی مسلمانوں کا سب کچھ خراب ہے. صرف تعلیمی نظام نہیں ہے, معیشتی نظام ہے, ان کا اقتصادی نظام, ان کی حکومتی نظام, ہر لحاظ سے نہ اسلام کے رہے یہ نہ وہ نہ کفر کے رہے, یہ کچھ بھی نہیں. تو لازمی بات ہے ہم اس حالت میں اکثریت مسلمانوں کی جو ہے, غیر عرب بھی قرآن اچھی طرح سے نہیں سمجھتے, جو عرب ان کی مادری زبان ہے وہ بھی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں, کیونکہ قرآن ایک کلاسک عربک میں ماڈرن عربک جو ہے مختلف ہے. یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے, لیکن یہ اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے, حدیث کے قصور نہیں ہے. اگر اب شروع سے مسلمان اس سسٹم پہ چلتے جس کو اللہ نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتے, پوری دنیا مسلمان ہو جاتی, سب دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوتا, تو ہر جگہ پر جو لازمی بات ہے اس وقت سب سسٹم پورا اسلامک ہوتا. ہر جگہ بچوں کو شروع سے بچپن سے قرآن و سنت پڑھایا جاتا, جو جتنے بھی علوم ہیں ان کے ساتھ, تو یہ قرآن و سنت سے بچپن سے آشنائی ہوتی. لیکن اس طرح نہیں ہے. تو یہ المیہ جو ہے یہ قرآن کی جانب سے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو قرآن نہیں سمجھا, یہ مسلمانوں کا جو سسٹم شروع سے خراب رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے. وَإِلَّا اللہ تعالیٰ نے اگر میسج بھیجنا ہے نا ہمارے لیے, کچھ الفاظ کہنے ہیں, الفاظ تو ایک زبان میں تو ہونا چاہیے. ہر زبان میں اگر وہ بھیج دے تو اس میں اختلاف ہی بڑھے. اب دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں زبان ہے, اگر وہ ہر زبان میں بھیج دے, مثلا انگلش میں بھی, فرینچ میں بھی, جرمن میں بھی, اردو, ہندی, پنجابی, بلوچی, ہر زبان میں, یہ تو اتنی انبیاء بھی اس نے بھیجنے, اور ان سب میں اختلاف ہی ہونا. تو ایک ہی زبان میں اس نے بھیجنا, تو اللہ تعالیٰ نے بہترین زبان کا انتخاب کیا ہے. جی سر, مزید بولیں. اچھا, شکریہ, کافی لاجیکل ہے, سمجھ میں آتی ہے بات. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے میں اگر مثال دوں کہ میں پیدائشی گھرانے میں شیعہ نہیں ہوں, میرے والد یا میری والدہ یا میرے ماموں خالو سارے رشتے دار سارے ایک طرف, اور میرا جو دماغ خراب ہے وہ میں ایک طرف. اب میں ان ساری چیزوں کو سمجھ کے جان کے جب باہر نکلتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک عام شیعہ جو کہ پیدائشی ہے, جیسے پاکستان ان لوگوں کو مل گیا جو جیسے میں نے آنکھ کھولی تو پاکستان بن گیا, بنا ہوا تھا, میں تو خالی اس کو دیکھ رہا تھا کہ اچھا ایسے چل رہا ہے پاکستان, تو یہی پاکستان ہے. اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد تھے اور اس کے پیچھے کیا قربانیاں تھی مجھے نہیں اس کا علم. والد صاحب کہانیاں سناتے ہیں, میں سن لیتا ہوں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح, اچھا ایسا ہوا تھا, اچھا ایسا ہوا. تو مجھے ہی نظر آتا ہے کہ مجھ جیسے آدمی جو اہل بیت کے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے لیے دنیا بالکل عجیب ہے, کیونکہ وہ جو پرانے ہیں اجداد کی طرف سے تو اسے ملا کچھ نہیں, اور اب جب وہ آگے لینے جا رہا ہے جو شیعت کا جو ایکچوئل ہے, جو صحیح مغز ہے جس کو وہ سمجھ نہیں آتا. وہ عام شیعہ سے بات کریں تو وہ بہت ساری انگوٹھی پہن کے جذباتی ہوا اور وہ مولا علی, میرا مولا علی, میں مولا علی, تو وہ ایک وہ والا شیعہ ملے گا.
ایک آپ کو تھوڑا پڑھا لکھا طبقہ ملے گا جو کہ آپ کو تھوڑی سی لاجکس دے گا, ریزن دے گا, کچھ کتاب ریفر کر. ایک آپ کو بالکل ہی ایسا ملے گا, مجھے بھی کچھ ملے جو آلموسٹ مجھے انہوں نے تیار کر لیا کہ میں خود پہنچ. وہ تو میری کچھ ذمہ داریاں گھریلو یا سمجھ لیں میری نالائکی تھی کہ میں نے معذرت کر لی کہ بھائی میں نوکری نہیں ہوگی, گھر میں بچے کون پالے گا. میں ویسے ہی سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور مجھے اب زیرو سے شروع کرنا. مالی مدد بھی میری کوئی نہیں ہے, ایموشنل میری ہیلپ بھی کوئی نہیں ہے. اب میں اس نئے سسٹم کے اندر ایڈجسٹ میرے لیے ہونا ایک بہت چیلنج ہے. اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تخلیقی شیعت کا جو میسج ہے وہ بھی انکرپٹڈ فارم میں ہے, وہ اوریجنل فارم میں بھی نہیں ہے. اور میرے پاس دو راستے, ایک زندہ عالم ہے اور ایک جو عالم چلے گئے ان کی کتاب ہے. اب کتاب کو پہلے میں پڑھوں, پھر اس کے عربی سمجھوں, پھر اس کو جانچوں, پھر اس کو مانوں, پھر اس پہ عمل کروں. تو میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک صحرا کے اندر ہی میری موت ہو جائے گی. آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں, میں کیا کروں, کہاں سے شروع؟ یہ آپ کا جو عالمیہ بتا رہے ہیں نا, یہ جو شخص شیعہ مذہب سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شیعہ مذہب میں جو علماء ہیں نا, یہ نام کے علماء, یہ بیچارے, میں کیا عرض کروں, یہ نہ دین کی بات کرتے ہیں, نہ اپنی دین کی بات ان کو خود سمجھ آتی ہے, نہ اپنی دین. یہ تو یہ میں ان کا نام رکھ دیں برین واش زامبی. یہ ایران سے برین واش ہو کے آتے ہیں بھائی. یہ ان کو جو وہاں پہ جو ان کو فضول باتیں سکھائی جاتی ہیں, ان کو یہی آتا ہے امریکہ دشمن, اسرائیل دشمن, وہ مرد آباد زندہ باد, اور اس کے ساتھ 2-3 شیعوں کو, وہ بھی ان کو احتیاج ہے کہ مجالس پڑھیں, کچھ مذہبی باتیں بھی لوگوں کو بتائیں, تاکہ اگر یہ بھی نہ بتائیں نا اہل بیت علیہ السلام کا نام نہ لے, کوئی آئے گا نہیں. تو وہ سب ایک مقدمہ ہوتا ہے, ایک ٹریپ ہوتا ہے. اصل بات ان کی سیاست کی ہوتی ہے, اصل بات ان کا جو ہے وہ ایرانی سیاست کو پروموٹ کرنے کی والی بات ہوتی ہے. تو شیعہ علماء کے یہ عالمیہ ہے. اور جو پرانے علماء ہیں جو مثلا سیاسی باتیں نہیں کرتے, ان کو بھی دین کا اتنا نہیں معلوم, وہ بھی ایسے اوٹ پٹانگ کی باتیں ان کو آتی ہیں. تو یہ آپ بالکل بس صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ شیعہ جو ہے برائے نام شیعہ برائے نام شیعہ ہیں. یعنی ان کے پاس جائیں, ان کے پاس کیا ہے شیعوں, ان کے پاس کوئی انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں پھیلائی جائیں, کچھ بھی نہیں ہے. ان کے امام بارگاہوں میں جائیں, وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے احکام کی تعلیم ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں. وہاں پہ جو مجالس یہ لوگ پڑھتے ہیں, مجالس سنائے جاتے ہیں, وہ ایسی اکثر باطل باتیں جو ہے سنائی جاتی ہیں. تو میں کیا عرض کروں, میں آپ کے پاس شرمندہ ہوں. یہ حالت ہے شیعوں کی. تو آپ جو ہے نا, ایسے عالم, ایسے لوگ جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام, جو صحیح دین ہے, دین اس انفارمیشن کا نام ہے, اس پیغام کا نام ہے, اس میسج کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جانب سے لے کے آئے. جو شخص آپ کو یہ انفارمیشن دے, جو شخص آپ کو یہ پیغام سنائے, اور وہ پیغام قرآن اور سنت کی روح میں ہوتا ہے, حدیث, وہ حق ہے. اگر کہیں یہاں سے آپ کو مل جائے, وہ آپ اس کو لے لیں. اور یہ آپ کو شیعہ علماء میں بہت کم آئے گا آپ کو, کیونکہ شیعہ علماء نے چھوڑ دیا, سینکڑوں سالوں سے چھوڑ دیا انہوں نے. اب یہ مذہب بچا کیسے, یہی تعجب ہے. تعجب یہی ہے بہت بڑا, یہ مذہب بچا کیسے. جی سر, مزید بولیں. اچھا سر, یہ مجھے جیسے اب یہاں پر نماز ہے, روزہ ہے, اور جو فروعی مسائل ہیں وہ تو ہم مسجد میں جا کے پوچھ لیں جی, اس میں بتا دیں. جیسے سجدہ گاہ ہے, اگر نہیں ہے تو پڑھ لیں نماز, یا اگر اس کے علاوہ وہ پڑھ لیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, میں اس کو بہت زیادہ اس پہ الجھتا نہیں ہوں, کیونکہ پتہ نہیں میں نے اب تک جتنی پڑھی ہیں ان میں ان کے کیا عالم ہوگا اور اس کا کیا مقام ہوگا. تو اب میں اس میں مزید کنفیوژن میں مزید نہ پڑھوں. تو میں کہتا ہوں جو جتنی سمجھ آتی ہے وہ تو کریں, لیکن چھوڑ دینا تو کوئی مسئلے کا حل نہیں. لیکن مجھے یہ چیز تھوڑی سی ستاتی ہے کہ میں سوال چینج کرتا ہوں. میرے خیال میں ریپیٹیشن, ایک ہی چیز بار بار بولنے کا فائدہ. مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی میں آپ کا سیشن شروع ہوا, یہ سوال میں آپ کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. آپ کی جو پرسنالٹی ہے, اس میں اتنا پیشنس ہے, اس کا اوریجن کہاں سے ہے. جیسے کہ یہ بھی فاروق حیدر صاحب, پہلے بھی میں نے ان کا آپ کا مناظرہ سنا تھا اصول تحریم کے اوپر, پھر ابھی بھی 2 گھنٹہ انہوں نے لگایا اور ہم سب لوگوں کی برداشت آزماتے رہے, ایک دم چلے گئے آخر. تو یہ ایک اگر دیکھا جائے نا, تو ان کا ایک پیٹرن یہ ہو گیا. جیسے سفیر الحسینی صاحب کا میں نے آپ کو وہ سنا تھا پورا پروگرام, کہ وہ نص سے ثابت کریں, اور وہ آیت بھی پڑھے جا رہے ہیں, اور وہ حدیث منزلت بھی مان رہے ہیں, حدیث بھی مان رہے ہیں, آیت بھی مان رہے ہیں, پھر بول رہے ہیں نص سے ثابت. یا کچھ ایسے تھوڑے سے عالم جو آتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں مجھے ڈائریکٹ آیت بتائیں کیونکہ علی کی اتباع کریں اور یہ کریں, یہ تو نہیں. لیکن پھر وہ ساری اہل سنت اپنی کتابوں سے بھی مان جاتے ہیں. قرآن میں تو نماز بھی نہیں ہے, روزے کا ٹائم بھی نہیں ہے, وہ روایت سے لے لیتے ہیں. لیکن تو آپ پھر بھی اس پہ بڑی پیشنس سے وقت لگاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یا تو عربی یا عربی کے جو اشکال ہیں اور عربی کی مشکل گرامر میں پھنس جانا ہے, یا پھر آپ کی کوئی بات ایک پکڑ لینی ہے, اس کے پیچھے لٹ لے کے لگ جانا. ماننا انہوں نے نہیں ہے. تو جب نہیں ماننا ہے اور پھر بھی اب 2-3 گھنٹے ان کو کتابیں کھول کے اور وہ مارکنگ کر کے اب بتائے جا رہے ہیں, اور پھر وہ آخر میں چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے ہفتے آ جاتے ہیں. آپ کو کیا چیز ایسی موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ پھر بھی برداشت کرتے رہیں اور وہی چیز تکرار کرتے رہیں, لیکن وہی چیز پہ اب اڑجتے رہیں ان کے ساتھ, لیکن مسئلے کا حل نہ نکلے. اور یہ خاص لوگ ہیں, کچھ تو لوگ سیدھے آ کے کلمہ پڑھتے ہیں نا, کہ ہم نے سمجھ لیا, ہمیں کلمہ پڑھا دیں, سیدھی بات ہے. آپ کی بات سمجھ آ
لیکن ایک وہ ہیں جو مولوی صاحب پوری جدوجہد کر کے انہوں نے ماننا نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، میں جب ان لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے بہت واضح ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، حق ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ مخالف جو مولوی ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اور میں اگر چاہوں اس وقت بات کو کاٹ سکتا ہوں، لیکن یہ قوم بڑی شرارتی قوم، یہ چھوٹی سی بات کو اٹھا کر نا اس کو بڑا کر دیتے ہیں بعد میں۔ اگر میں اسی وقت ان کو بات ختم کروں کہ چھوٹی موٹی جو بہانے ہیں ان بہانوں کا میں جواب نہ دوں تو پھر اسی کو یہ لوگ، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ مولوی حضرات جو ہیں، چاہے شیعہ ہوں چاہے مخالفین کے مولوی، یہ ایسی قوم ہے ان کی کوئی نہ شرم ہے نہ حیا ہے، اللہ جانتا ہے، سب سے دنیا کے بے شرم قوم یہی لوگ، مولوی لوگ، نہ شرم ہے نہ حیا ہے، ان کو لیے جھوٹ بونا پانی پینے سے بھی زیادہ آسان۔ تو یہ لوگ اسی کو بہانہ بنائیں گے کہ دیکھیں ہم نے اللہ یاری سے سوال کیا، اس کے پاس جواب نہیں تھا، یہ بھاگ گیا۔ تو یہ موٹیویشن یہی ہوتی ہے کہ مجھے بات تو 15 منٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے، 15 منٹ کے بعد گفتگو تقریباً 15-20 منٹ ڈپینڈ کرتا ہے، 30 منٹ اس کے پاس ابتدا میں یعنی بات پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے پاس دلیل ہے کس کے پاس نہیں ہے، اور واضح ہو جاتا ہے، لیکن ان کے پاس کچھ بہانے ہوتے ہیں، ان بہانوں کو ہر جگہ اس کو بند کرو، ان کا بہانہ، ان کا فرار کا راستہ بند کرنا، اس میں ٹائم لگتا ہے، تو اس کا موٹیویشن صرف یہی ہوتا ہے کہ بعد میں یہ لوگ جو ہے نا، کیونکہ یہ لوگ بے حیا لوگ ہیں مولوی لوگ، اب میں فاروق حیدر صاحب کو نہیں کہتا کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، معزز آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن جو عام مولوی ہیں چاہے شیعہ ہوں چاہے مخالفین، ان جیسا بے شرم واللہ جانتا ہے، ان جیسا جھوٹا، ان جیسا چور میں نے دنیا میں نہیں دیکھا، مولوی قوم جیسا، ان کے حق سامنے ہوتا نہیں، یہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان جیسے جھوٹے اور بھی ہیں، سیاستدان ان جیسے سیاستدان جو ہے نا وہ بھی اسی طرح بے شرم، لیکن یہ سب بے شرمی میں ہائی لیول پہ ہیں یہ لوگ، اسی لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کو طول دینا پڑتا ہے، بعد میں یہ لوگ جو ہیں وہ اس کا بات کا بتنگڑ بنا دیں گے۔ اچھا، آخری سوال جی بس آپ کو مزید سہمت نہیں دوں گا۔ اچھا، جیسے ہم اپنی گھرانے میں پڑھتے ہیں، سہائے سبقہ کا سنتے ہیں کہ 6 کتابیں ہیں اور پھر مشکات بھی ایڈ کرنے 7 ہو جاتی ہیں، تو ان کے رائٹر ہمیں نا یاد ہو گئے کہ وہ نیشا پوری صاحب ہیں، تو پارا شاہ کے وہ ہیں، تو ہم جب ادھر آتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ یہاں پہ 4 کتابیں کتب اربع کے بارے میں بات، اچھا اس کے اندر بھی لیول وہی ہے کہ جیسے علامہ یہ فلانی صاحب ہیں، پھر نیچے شیخ سکوب صاحب ہیں، اور پھر تو علامہ باقر مجلسی صاحب ہیں، تو یہ بھی وہی لوگ ہیں، یہ غیر معصوم ہیں، جیسے ادھر والے ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کوشش کی، جدوجہد کی، اور جس سے جو ملا، جو سمجھ آیا، جو رکھ لی، آتی جلا دی، پھر وہ ختم کر دی، تو مطلب اپنی انسانی، اور ابھی ہم نیت پہ نہیں جاتے کہ ان کی انٹینشن کیا تھی اور وہ کتنے انفلوئنس تھے امیہ بنو امیہ اور باقی جو باتیں حکومت نہیں، لیکن ٹھیک ہے، انسان تھے، کوشش کی بڑی عبادت کے ساتھ اور ریاضت کے ساتھ جمع کر۔ اب ہم جب ادھر آتے ہیں تو ہم ان کو، یہ بھی کام انسان ہے، معصوم ہے، انہوں نے بھی محنت کی، جدوجہد کی، کتابیں ترتیب کی اور چلے گئے، جن کا میں نے پچھلے سوال میں ذکر کیا کہ ہمارے پاس ایک زندہ عالم ہے اور دوسرے جو عالم چلے گئے ان کی چھوڑی ہوئی کتابیں ہیں، تو اب جب یہ کتابیں ہم فالو کرتے ہیں اور ہماری انٹینشن یا ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ اہل یعنی معصومین کی حدیثیں ہیں، اب مجھے تو حدیث کا علم نہیں ہے اور نہ میری عربی ہے، میں نے تو ترجمہ ہی پڑھنا ہے، تو کیا یہ مترادف نہیں ہو جائے گی اسی کے کہ ہم جیسے ان حدیثوں کو سنتے تھے جمعے کی نمازوں میں اور خطبوں میں، تو یہاں پہ ہمارے انفارچونیٹلی ہماری مجالسوں میں حدیثیں نہیں پڑھی جاتی، تاریخی واقعات گرا ہوتی ہے اور بس نعرے لگوائے جاتے ہیں مجالس میں، زیادہ تر بہت ہی کم کوئی ایک آدھ ہوں گے تسلی سے بیٹھ کے کوئی سکون کی کوئی بات کر لیں اور کوئی آپ کو گیان دے جائیں، کوئی عقل کی بات، زیادہ تر جذباتی ہوتے ہیں اور وہ تبرہ اور تبلہ پہ ہی بحث چلتی رہتی۔ سوال میرا مختصر یہ ہے کہ میں اتباع تو کرنا چاہ رہا ہوں اہل بیت کی، لیکن اہل بیت کی میری شناخت، میں ان کو نہیں جانتا اور میں وہاں تک انہی کتابوں سے پہنچوں گا، تو ان کتابوں میں بھی غیر معصوم کی محنت ہے، جدوجہد ہے، نیت کا بھی ہم نہیں رکھتے، دونوں طرف بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہی ہو، تو کیا اتباع پھر بھی اہل بیت کی ہوگی؟ اور اگر جو ہوگی، جو میری ناقص عقل جو عربی سے بھی فارغ ہے اور مختصر سا وقت ہے، اپنے روزگار کو بھی سنبھالنا ہے، گھر کو بھی سنبھالنا ہے، اور جو اس میں سے مل جائے وہی پڑھنا ہے، وہی سمجھنا ہے، تو یہ قابل قبول ہوگا یا یہ؟ آپ سن لیجئے، جواب آن لائن سنیے، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو، جواب آن لائن سنیے، بہت مہربانی یاسین بھائی، تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کیونکہ آپ نے کہا تک آپ کا آخری سوال ہے تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ خدا حافظی کر لیا۔ دیکھیں میں آپ نے جو بات کہی ہے، پہلی بات یہ ہے میرے بھائی، جو عام ایک مسلمان ہے، عام ایک شیعہ آدمی ہے، اس سے یہ توقع نہیں کرتے ہم کہ وہ جا کے احادیث کے کتب پڑھیں، احادیث کے کتب کا مطالعہ کریں اور اس پہ عمل کریں۔ یہ جو علماء نے یہ میں کیا کر رہا ہوں عرض کیا آپ کے خدمت، سب سے فراڈی، سب سے ملعون قوم جو ہے یہ مولوی لوگ، چاہے شیعہ ہوں چاہے وہ مخالفین۔ ہمارے جو شیعہ مولوی ہیں یہ بہت بڑے مولوی، یہ بہت اللہ کے دین کے دشمن۔ کیا کہتے ہیں آؤ حضرات آپ خود پڑھو، آپ حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو جا کے پڑھو، اس پہ عمل کرو،
اور آپ نہیں کر سکتے، تو اس لیے آ کے ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم آپ کو حدیث نہیں سکھائیں گے، ہم آپ کو صرف بلوچستانی صاحب کے فتاوے سکھائیں گے۔ تو یہ ان لوگوں کا فراڈ ہے۔ دیکھیں یہ تو عالم کا ڈیوٹی ہے، عالم جو ہے صحیح احادیث اور اس دلیل کے ساتھ کہ کیوں یہ حدیث صحیح ہے عوام تک پہنچا، یہ عالم کی اصل ڈیوٹی یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو واضح حجج کے ساتھ، بینات کے ساتھ کہ کیوں یہ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے، کیوں یہ قابل اعتماد ہے، کیوں یہ صحیح ہے، کیوں اس پہ اعتبار کرنی چاہیے، اور یہ ہے کیا، میسج کیا ہے، یہ عوام تک پہنچا۔ علماء یہ تو کرتے نہیں ہیں، کرتے ہیں بالکل نہیں کرتے، الٹا وہ آپ پہ ڈال دیتے ہیں کہ آپ خود جا کے پڑھو، اور آپ نہیں پڑھ سکتے اور آپ جو ہے کافر ہو جائیں گے حدیث اگر پڑھیں۔ تو یہ ان کا فراڈ ہے۔ یہ المیہ جو ہے یہ کس لیے ہے؟ اس المیہ اس لیے کہ ہمارے علماء نے دین کے دشمن بن چکے ہیں، ہمارے علماء دین کے دشمن بن چکے ہیں، اور دین کے ان کے جو ضرر یہ دین پہ پہنچاتے ہیں ان سے زیادہ کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔ تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کی ہم شیعہ جو احادیث ہیں یہ کیوں قابل اعتبار ہیں، کیونکہ اس کے نقل کرنے والے غیر معصومین ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی کی ایسی بات ہے، اگر اللہ نے چاہا تو کبھی اس کے متعلق ہم کچھ لیکچر دیں گے، تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیعہ جو احادیث ہیں، مثلا کلینی کی جو احادیث ہیں، وہ کیوں نہ صرف قابل اعتبار ہے بلکہ قطعی الصدور ہے، اور اسی طرح مرحوم صدوق کے روایات اور مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اس کے یہ کیوں نہ صرف قابل اعتبار ہے بلکہ قطعی الصدور ہیں۔ یہ اس بات کو حوزہ جہلیہ نہیں سمجھتی، یہ بات سیستانی کے کونپڑے پہ بھی نہیں جاتی، یہ ان کی سطح سے بہت بلند ہے۔ یہ میرے تقاریر کا ایک سلسلہ ہے عربی زبان میں، تصحیح احادیث شیعہ۔ اگر کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی رہی تو ہم اس بات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اردو زبان میں پیش کریں گے، تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے کتنی محنت کی ہے، تاکہ ہم حق کے تابع رہیں۔ یہ کتاب ہے کتاب الاصول الستۃ عشر، اصول 16 ہے۔ اس میں زید نرسی کی جو اصل ہے، زید الذرات کی جو اصل ہے، اس میں یہ حدیث صفحہ نمبر 4 میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لنا اوعیۃ نملأها حکما وعلما، ہمارے پاس ایسے ظرف ہیں، ان ظروف کو ہم حکمت اور علم سے بھرتے ہیں، یعنی راوی ہیں، شاگرد ہیں ہمارے، ہم اس کو بھرتے ہیں علم سے۔ وَلَيْسَتْ لَهَا بِأَهْلٍ فَمَا نَمْلَأُهَا إِلَّا لِتَنْقِلَ إِلَى شِيعَةٍ، بعض دفعہ یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہوتے، لیکن ہم اس کو پھر بھی علم حکمت سے بھرتے ہیں، اس لیے بھرتے ہیں کہ یہ علم اور حکمت جو ہے ہمارے شیعوں تک منتقل ہو جائے گا، علم اور حکمت ہمارے شیعوں تک منتقل ہو جائے گا۔ فَانظُرُوا إِلَى مَا فِي الْأَوْعِيَّةِ فَخُذُوهَا ثُمَّ صَفُوهَا مِنَ الْقُدُورَةِ تَأْخُذُونَهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً صَافِيَّةً، دیکھ لو کہ ان روات سے آپ کے پاس کیا آ رہا ہے، روات سے لے لو، ان ظروف سے، ان ظرف ڈش میں، اس کنٹینر میں کیا ہے اس کو دیکھ لو، اس کو پاک کرو، ناپاکی سے اس کو پاک کرو، اس کو تم پاؤ گے کہ بیضاء نقیہ صافیہ، وہ پاک ہے، سفید ہے، پاک ہے، پیور ہے، اور بالکل خالص ہے۔ تو یہ احادیث جو اب ہمیں پہنچی، یہ محنت مرحوم کلینی نے کر لی ہے، یہ محنت مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا، یہ محنت مرحوم شیخ نعمانی نے کیا ہوا، یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتب میں ایک خاص حد تک کیا ہوا ہے کہ وہ احادیث ہم تک پہنچائے جائیں کہ اس فلٹر سے گزار کر۔ اب یہ فلٹر کون سے ہیں کہ ہمارے پاس جو احادیث پہنچی وہ سب صحیح ہیں، یہ اس کی تفصیل بعد میں ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، کبھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی۔